عبداللہ بن مہران رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے اور وہاں چند روز قیام کیا، پھر کوچ کا حکم دیا۔ سب لوگوں نے کوچ کیا۔ بہلول مجنون بھی لوگوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ لڑکے بالے ان کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے اور دوسرے لوگوں کو ان کو چھیڑنے کی رغبت دیتے۔ اسی حالت میں خلیفہ ہارون الرشید کی سواری کی آمد شروع ہوئی۔ یہ دیکھ کر سب بچے بھاگ گئے۔ جب ہارون الرشید کی سواری اس مقام پر پہنچی تو بہلول نے ان کو بآواز بلند پکارا کہ اے امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ ہارون الرشید نے پردہ اٹھا کر جواب دیا، لبیک اے مجنون، کیا کہتے ہو؟ بہلول نے کہا، اے امیر المومنین، ہم سے یمن بن مائل نے قدامہ بن عبداللہ عامری سے روایت کیا ہے۔ قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام منا میں ایک ایسے اونٹ پر سوار دیکھا کہ اس پر نہایت کم قیمت کجاوا تھا اور حضور کی سواری کے ساتھ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانا نہ تھا، نہ مار دھاڑ نہ ہٹو بڑھو۔ پس اے امیر المومنین، اس سفر میں تیرا تواضع اور پستی اختیار کرنا تکبر اور بڑائی سے بہتر آئے۔ ہارون الرشید یہ سن کر رونے لگا اور اس قدر رویا کہ آنسو زمین پر گرنے لگے۔ پھر بہلول سے کہا، اے بہلول، ہمیں کچھ اور نصیحت کی باتیں سناؤ۔ تو بہلول نے یہ اشعار پڑھے، یہ مان لیا کہ تو ساری زمین کا مالک ہوا اور یہ بھی مان لیا کہ تمام عالم تیرا مطیع ہو گیا، لیکن اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر کیا نفع؟ کل تیرا ٹھکانہ قبر کے اندر ہوگا اور یہ اور وہ تیرے اوپر مٹی ڈالتے ہوں گے۔ ہارون الرشید یہ سن کر بہت رویا اور کہا، بہلول، تم نے بہت خوب بات کہی، کچھ اور کہو۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال اور جمال عطا فرمایا اور اس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنے جمال کو حرام سے بچایا، وہ حق تعالیٰ کے دفتر میں ابرار میں لکھا جائے گا۔ ہارون الرشید نے کہا، بہلول، تم نے خوب کہا اور انعام کے بھی مستحق ہوئے۔ بہلول نے کہا، اپنا انعام اسے دے دو جو اس کی حاجت رکھتا ہو۔ پھر ہارون الرشید نے کہا، بہلول، اگر تمہارے ذمہ کچھ قرض ہو تو میں ادا کر دوں گا۔ کہا، میں قرض کے بدلے قرض ادا کرنا نہیں چاہتا، اہل حق کو ان کا حق دے دے اور اپنے نفس کا حق ادا کر۔ پھر ہارون الرشید نے کہا، اگر رائے ہو تو کچھ وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ بہلول نے یہ سن کر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا، امیر المومنین، میں اور تو دونوں اللہ کے بندے ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تو یاد رکھے اور مجھے بھول جائے؟ ہارون الرشید نے یہ سن کر پردہ چھوڑ دیا اور سواری آگے بڑھ گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ قسم کھائی کہ پاپ اعادہ حج کروں گا۔ جب حج کے دن قریب آئے تو عراق سے بیت اللہ تک نہایت بیش قیمت مخملی فرش بچھائے گئے۔ اس پر خلیفہ پاپ اعادہ چلے۔ جب چلتے چلتے تھک گئے تو ایک مقام پر ایک میل کے سہارے سے بیٹھ گئے۔ اسی حالت میں تھے کہ حضرت سعدون مجنون رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرف سے گزر ہوا اور خلیفہ سے ملاقات ہوئی۔ سعدون نے چند اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ تھا، مان لے اور فرض کر لے کہ دنیا تیرے موافق ہے، لیکن کیا حاصل؟ کیا موت نہ آئے گی؟ پس تو دنیا کا کیا کرے گا؟ تجھے تو ایک میل ہی کافی ہے۔ اے طالب دنیا، خبردار ہو جا، دنیا کو اپنے دشمن کے لیے چھوڑ دے۔ جس طرح تجھے زمانے نے ہنسایا ہے، اسی طرح یہ زمانہ تجھے ایک دن رلائے گا۔ ہارون الرشید نے جب یہ اشعار سنے تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اتنی دیر بے ہوش رہا
کہ 3 نمازیں فوت ہو گئیں۔ جب ہوش آیا تو حضرت سعدون مجنون کو تلاش کر آیا، مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا تو بہت افسوس کیا۔ حضرت محمد بن صباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بصرہ میں تھے کہ وہاں بارش نہ ہوئی۔ سب بصرہ والے بارش کی دعا کے لیے شہر سے باہر جنگل میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سعدون سارے راہ بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ سماوی یعنی قدورت عرضی سے پاک و صاف یا بالکل خالی؟ میں نے کہا سماوی دل سے نہیں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو بیٹھو اور دعا کرو۔ ہم سب بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے۔ دعا کرتے کرتے خوب دن چڑھ گیا اور آسمان پر کہیں ابر کا نام و نشان تک نظر نہ آیا، بلکہ اور آسمان صاف ہوتا گیا اور آفتاب کی تیزی بڑھتی گئی۔ سعدون نے یہ حالت دیکھ کر ہماری طرف التفات فرمایا اور فرمانے لگے، ارے بیہودو، اگر تمہارے دل سماوی ہوتے تو کیا اب تک بارش نہ ہوتی؟ پھر خود اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ فرمایا کہ میں اسے مطلق نہیں سمجھا۔ خدا کی قسم سعدون نے ابھی اپنا کلام ختم بھی نہ کیا تھا کہ بادل گرجا اور بجلی چمکی اور خوب زور کی بارش ہوئی۔ پھر ہم نے سعدون سے دریافت کیا کہ تم نے سر اٹھا کر کیا کہا تھا؟ فرمایا جاؤ۔ ہم لوگوں کے دل غمگین ہوئے اور آہوازاریاں کیں اور پھر معائنہ کیا اور جان لیا جو کچھ جانا اور کیا کچھ کیا اپنے رب پر توکل کیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بصرہ کے جنگل میں گیا اور دیکھا کہ ایک مقام پر سعدون مجنون بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا اے مالک، اس شخص کا کیا حال دریافت کرتے ہو جس کا صبح و شام بڑے بھاری سفر کا ارادہ ہو اور کچھ سامان اور توشہ اس کے پاس نہ ہو اور تمام بندوں کے حاکم اور عادل اور رب کے ہاں اس کی پیشی ہو۔ یہ کہہ کر بہت روئے۔ میں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمایا اللہ کی قسم، میں دنیا کی حرص یا موت اور مصائب کے ڈر سے نہیں روتا، بلکہ اس وجہ سے کہ میری عمر کا ایک دن ایسا گزر گیا کہ اس میں مجھ سے کچھ اچھا عمل نہیں ہوا اور مجھے زیادہ راہ کی قلت اور راہ کا دور دراز ہونا اور سخت گھاٹی کا پیش آنا رلا رہا ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ حکمت آمیز کلام سن کر کہا کہ لوگ تو تمہیں مجنون کہتے ہیں مگر تم تو بڑے عاقل ہو۔ فرمایا تم بھی لوگوں کے دھوکے میں آ گئے۔ لوگوں نے مجھے مجنون سمجھ رکھا ہے، حالانکہ مجھ میں جنون کی کوئی بات نہیں۔ البتہ میرے مولا کی محبت میرے دل اور میرے گوشت و پوست اور رگ و ریشہ میں، ہڈیوں اور خون میں رچ گئی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے میں حیران اور فریفتہ ہوں۔ میں نے عرض کیا اے سعدون، آپ لوگوں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے اور ان سے کیوں نہیں ملتے جلتے؟ یہ سن کر سعدون نے یہ 2 اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ ہے، عزیز، لوگوں سے بالکل الگ رہا کر اور حق تعالیٰ کو اپنا مصاحب اور ساتھی بنا۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما کر دیکھ لے، وہ ہر حالت میں تجھے بچھو ہی نظر آئیں گے۔